بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بی ٹو نیوز کے تمام ناظرین کو السلام علیکم. ناظرین، آج ہم یہاں پہ وزیر سیاحت و ثقافت و نوجوان افیئرس کے وزیر جناب راجہ ناصر علی خان محمود کے ساتھ ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے جی بی ٹو نیوز ایچ ٹی یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں. اور آج اس عظیم دن کے حوالے سے، یعنی کہ یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے وزیر سیاحت و ثقافت کا کیا میسیجز عوام کو دینا چاہتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قرار صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، آج بالکل انتہائی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج گلگت بلتستان کی یوم آزادی ہم منا رہے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کی اس آزادی کے جو دن، آج ہم گلگت بلتستان ایک نے جو آزادی حاصل کی اس کے بعد 1948 میں 14 اگست کو ہم پاکستان میں شامل ہوئے. تو یہ ایک اہم میسج اور ایک سوچنے کی کڑی ہے. آج ہم گلگت بلتستان پاکستان کے اندر ہے. کافی وقتوں سے ہمیں کافی تنازعات کا شکار رہا. گلگت بلتستان کے عوام کو وہ حقوق نہیں ملے جو ملنا چاہیے تھا. اسپیشلی جو آئینی حقوق کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا اس دن کے مناسبت سے، کیونکہ ہماری حکومت اس وقت گلگت بلتستان کے اندر پرائم منسٹر پاکستان کا بھی ویژن بھی ہے، عزم بھی ہے کہ وہ اس خطے کو آئینی طور پر پاکستان کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری حکومت کے دوران ہی انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئینی صوبوں میں سے آئینی طور پر ہمیں حق ملے گا، اور یہ ہمیں امید بھی ہے، یہ ہم عوام سے وعدہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ایک کامیابی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ ہمارا عزم بھی ہے. اور انشاءاللہ اس علاقے کو، اس خطے کو دنیا کے ان علاقوں کے برابر لا کر، ان صوبوں کے برابر لا کر گلگت بلتستان کو کھڑا کرنا ہے کہ معاشی طور پر اور آئینی انشاءاللہ اس طور پر بھی ابھی ساری چیزیں پروسیس میں ہیں، اس پہ اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو ہمارے کوشش جاری رہے گا. انشاءاللہ عنقریب ہم گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی صوبہ، تقریباً عبوری آئینی سیٹ اپ ہمیں ملے گا. اور آج کا دن جو کہ ہمارے باپ داداؤں نے جن قربانیوں کو ہم آج سلام بھی پیش کرتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کو میں مبارک بھی دینا چاہتا ہوں. لیکن ہمیں اس وقت ایک ایسی حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے گلگت بلتستان کے عوام کو. جس طرح سے ہم گلگت بلتستان کی آزادی میں ہم اکٹھے تھے، وہاں پہ کوئی مذہب، کوئی رنگ، نسل کا ہمارے پاس کوئی تفرقے نہیں تھے. آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم پھر اکٹھے ہو کر ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے کام کریں. اس آزادی کے جو ایک مقصد تھا اس کو ہم حاصل کریں کہ ہم آزاد کس لیے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا تھا پاکستان میں شامل ہونے کا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھائی چارگی کے ساتھ ایک مذہبی، لسانی اور علاقائی تفرقوں سے نکل کر گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے کام کریں. اصل آزادی وہی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو ایک کامیاب قوم بن کر اگر ہم نکلیں گے، گلگت بلتستان ایک دنیا کی نظروں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں بہت بے تحاشا ہمارے ہاں وسائل ہیں ہمارے ہاں، لیکن اب یہ سارے وسائل کو آگے بروئے کار لانے کے لیے ہمارے پاس سہولیات نہیں تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے، عمران خان صاحب کی مہربانی سے 300 ارب کا جو 370 ارب کے پیکج جو گلگت بلتستان کے عوام کو دیا ہے، ایک آئینی ایک بہت بڑی پیکج ہے جو کہ آج تک ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب کے ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے اوپر، اس علاقے کے لوگوں کو کافی وہ چاہتے بھی ہیں، اور خصوصاً ٹورزم کے اندر ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ گلگت بلتستان کے جو اندر جو وسائل ہے اس کو بروئے کار لائیں اور گلگت بلتستان کے عوام اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم ایک معاشی طور پر مستحکم صوبہ بن سکتا ہے. ہمیں جس انداز میں، جس نظریے کے ساتھ لوگ ہمیں قبول کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بہت مہمان نواز ہیں. تو بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ مذہبی اور لسانی اور علاقائی جو ہمارے تفرقے ہیں ان کو مٹا کر صرف ہم گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے کام کریں. بہت بے شک ماشاء اللہ راجہ صاحب. اس کے علاوہ یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کلچر اور سپورٹس کے بھی آپ منسٹر ہیں، تو اس کے حوالے سے یہاں پہ کوئی ایونٹ انعقاد کیا ہے گلگت بلتستان کے
پورے صوبائی حوالے سے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایسی ایونٹ ان کا انعقاد کیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل قرار صاحب، دیکھیں جی گلگت بلتستان میں کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے لوگ کووڈ کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے گھروں کے اندر، ان کو مواقع نہیں مل رہے تھے، کیونکہ اگر گراؤنڈ آباد رہیں گے تو ہاسپٹل آپ کے ویران ہوں گے. تو ہم اس عمل پہ اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مواقع ہمارے کھیل کود کی سرگرمیوں کو بھی پروموٹ کریں، ہماری ثقافت ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ پروموٹ کریں، کیونکہ ہمارا علاقہ ہماری ثقافت کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے گلگت بلتستان. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری یہاں کے لوکل کھیلوں کے علاوہ یہاں پہ پولو کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے ابھی ٹورنامنٹ سے شروع ہے، آج اس کا ایک فائنل میچ بھی ہے بلتسکردو میں. اس کے علاوہ گلگت میں بھی ایک پورا جی بی لیول کا ایک ٹورنامنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں کھیل کود ہمارے گلگت بلتستان سے بھی ٹیمیں اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو فٹ بال کا بھی اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہترین فٹ بال لیگ چیمپئن شپ انڈر 17 ہم نے گلگت میں منعقد کروایا، بہت ہی سکسیسفل رہا. اس کے بعد تائیکوانڈو چیمپئن شپ ہے، ابھی انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر سکردو میں شروع ہوگا، انٹرنیشنل ہے. تو یہ بھی ایکٹیویٹیز ہے. اس کے علاوہ ہمارے فیمیلز جو ہماری ینگ لڑکیاں جو اس وقت کھیل کود میں کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس میں ہم نے ماؤنٹین گرلز پریمیئر لیگ کا بھی انعقاد کیا، بہت ہی سکسیسفل رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بھی ٹیلنٹ ہے ان کو ہم نکھارے، ہمارے اندر جو ہیرے ہیں، ہمارے جو اندر جواہرات ہیں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو پوٹینشیل ہے، اس کو دنیا کے نظروں میں لائیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کھیل کود کے تفریحی اور کلچر کو پروموٹ کریں. ہمارے علاقے میں سرگرمیاں اس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ لوگ ذہنی جو تناؤ کا شکار ہے وہ بھی ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گے تو لوگوں میں بھی باہمی اتفاق، اتحاد، محبت کا بھی وہ مظاہرہ کرتے ہیں کھیل کود کے اندر. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے علاقے کی رسم و رواج کو بھی قائم رکھیں. یہاں پہ مذہبی جو ہمارے احکامات ہیں اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی پاسداری رکھیں، ان کو بھی ہم مد نظر رکھیں، اور ہم اپنے علاقے کی ثقافت کو بھی نہ بھولیں. اور کھیل کود کی تفریح جو بھی ہم سے ہوگا وہ انشاءاللہ ہم فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. منسٹر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جی بی ٹرو نیوز کو آپ نے قائم کیا، اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گلگت بلتستان کا کوئی ٹیم پی ایس ایل میں آپ لوگ کو شامل کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل بشیر صاحب، اس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں نے سی ایم صاحب بھی کافی اس چیز پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. جی بی کی ٹیم بھی پاکستان پی ایس ایل میں کا حصہ بنے. اس کے لیے ہمارا پلان یہ کہ ہم انشاءاللہ اس کا اگلی دفعہ یہاں پہ جی بی ایل کے کوئی کنسپٹ ہم لا رہے ہیں، اس کو ہم پروموٹ کریں گے. اس کے اندر جو بہترین ٹیمز ہوں گے، سلیکشنز ہوگی اس کے اندر. اس کے بعد ہم گلگت بلتستان کا کوئی ایسا ٹیم ہم پاکستان پی ایس ایل میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جی بی کی ٹیم جو ہے لیڈ کریں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے صوبائی وزیر صحت گلگت بلتستان راجہ ناصر صاحب. تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. آپ دونوں کا شکریہ. آپ لوگ تشریف رہے ہیں یہاں پہ، کافی عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور بڑی چیزیں ہمیں انشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے اس گلگت بلتستان کے علاقے کی عوام کی آواز کو دور پوری دنیا میں جو دکھا رہے ہیں. جی بی ٹرو کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ کی ٹیم کا خصوصاً، جس انداز سے آپ نے اس علاقے کو پروموٹ کیا ہے، چاہے ٹورزم کے حوالے سے ہو، چاہے اس علاقے کے کلچر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اس علاقے کی مسائل سے ہو، چاہے کسی سیاستدان کی اچھی کارکردگی ہو یا کسی سیاستدان کی ناکامی ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک دنیا کے سامنے رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کی جو اس میں خدمات ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.